بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خاتون حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملیک العلم رب الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں.
اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جو انعامات فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ انسان شیطان کی چالوں سے خبردار رہتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم 26 رجب 1448 ہجری، دوسری طرف 16 جنوری 2026 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع شیطان کا خطرناک ہتھیار طلاق بے قابو کیوں۔ یہ موضوع ہم نے سابقہ جمعہ شروع کیا، لیکن وقت کی قلت کے باعث اس کے صرف 5 اسباب بیان کر سکے۔ آج اسی موضوع کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے اور معمول کے مطابق نکتوں کی شکل میں بات کریں گے کہ طلاق، جسے امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین قرار دیا ہے، معاشرے میں اس قدر عام کیوں ہو چکی ہے؟ اس کا ایک 5واں بڑا سبب، اور وہ ہے بانجھ پن۔ جب ہم بانجھ پن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں فوری طور پر ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ایک گند آ جاتا ہے کہ بانجھ پن کا تعلق صرف اور صرف خواتین کے ساتھ ہے، لڑکیوں کے ساتھ ہے۔ یہ بات بے اساس، بے بنیاد اور غلط ہے۔ ایک دین کا طالب علم ہونے کے ناطے، چونکہ میرا معاشرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور پھر اس حوالے سے ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک اور دیسی حکماء، ان سب کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ بانجھ پن کا تعلق خواتین سے کم اور مردوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سر فہرست ہماری فضول، بیکار اور جسم کو تباہ کرنے والی خوراک، اور اس کے بعد پھر ہمارا انتہائی بیہودہ اور فضول قسم کا ماحول، اور پھر اس کی وجوہات میں سے شریعت کی شدید ترین مخالفت کرتے ہوئے بچوں کی شادیوں میں بلا وجہ تاخیر۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کے افراد ہیں جہاں پر زنا کے لیے چند 100 روپے کافی ہیں، لیکن نکاح کے لیے لاکھوں بھی کم ہیں۔ اور میرے سامنے ایسے بہت سارے معاملات آئے، یقیناً آپ کے سامنے بھی آئے ہوں گے، کہ جو ہی شادی کے سال 1.5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تو سارے کا سارا الزام لڑکی پر لگا کر اس کو طلاق دے دی گئی۔ اور جب لڑکی یا اس کے ورثاء نے، یہاں سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ شریعت نے بیٹی کی شادی کے لیے ولی کی شرط کیوں لگائی ہے؟ اسی وجہ سے کہ اگر اس قسم کی صورتحال بن جائے تو لڑکی کا ولی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ میں جی آپ کی بیٹی کو طلاق دے رہا ہوں۔ کیوں دے رہے ہو بھائی؟ اس لیے کہ آپ کی بیٹی بانجھ ہے، اولاد کے قابل نہیں۔ اگر ولی کی ٹانگوں میں جان ہوگی تو کہے گا بیٹا ایسا کرتے ہیں کہ تمہارا بھی میڈیکل چیک اپ، طبی معائنہ کروا لیتے ہیں، اس کا بھی کروا لیتے ہیں، جس کے اندر نقص ہوگا اس کا علاج ہو جائے گا۔ اور یہ بات کرنے کی دیر ہے۔ لڑکا
اس کے ورثاء اچھل کے چھت کو جا کے لگیں گے، میرے اندر کیا نقص ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے میری آنکھوں کے سامنے ایسے واقعات موجود ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، بڑی نازک سی بات کرنے لگا ہوں، ہمیں اپنے بچوں کو اتنا اعتماد دینا چاہیے کہ والدہ کے سامنے بچی بڑی بہن کے سامنے اس بات کا اظہار کر سکے کہ زندگی کا سب سے بڑا روگ مجھے لگا ہوا ہے، آپ کا دماد وہ بانجھ ہے، اس وجہ سے بھی طلاقیں ہوتی ہیں۔ لیکن شریعت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ میں آگے بڑھنے سے قبل ایک اور چیز آپ کو بتا دینا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ یقیناً آپ کی نظروں کے سامنے ایسے مسائل ہوں گے کہ لڑکی پر بانجھ پن کا الزام لگا کر اس کو طلاق دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں، رب کائنات نے اس سے بہتر رشتہ اسے عطا فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کے اس بیٹی کو جسے بانجھ کہہ کر طلاق دے دی گئی تھی اولاد کی نعمت سے نواز دیا، اور جس ظالم آدمی نے طلاق دی تھی وہ 4 شادیاں اس نے اس کے بعد کی ہیں لیکن بے اولاد رہا۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ شریعت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو بھی جائے کہ فلاں لڑکی بانجھ ہے، کیا اس کا حل یہ ہے کہ اسے طلاق دے دی جائے؟ نہیں، اس کا حل یہ نہیں ہے۔ ہماری بیٹیوں کو بھی اپنے اندر ہمت اور جرأت پیدا کرنی چاہیے، اور ایسی خواتین موجود ہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آج میڈیکل سائنس اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ دنیا کے ہر مسئلے کا طبی حل موجود ہے۔ 4 پیسے لگیں گے نا، اور پیسے کس لیے لگانے ہیں؟ اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے، اور بفرض محال ایسا نہ ہو سکے، اور ایسا ہوا، میرے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ہم تو خیر غریب آدمی ہیں، ایک آدمی نے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے خرچ کیے، جیب اجازت دیتی تھی، اپنا سارے کا سارا خون تبدیل کروا دیا، بیوی کا سارے کا سارا خون تبدیل کروا دیا، لیکن اولاد اللہ نے مقدر میں نہیں لکھی تھی، نہیں ملی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ بیٹیوں سے نفرت کرنے والے ذرا توجہ فرمائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے۔ مرزا صاحب، اللہ نے ابتدا کس سے کی؟ بیٹیوں سے۔ جسے، اور ہماری پنجابی زبان میں تیاں پتراں دا کی حال جے، تو سب سے پہلے کس کا تذکرہ ہوتا ہے؟ بیٹیوں کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن کہتا ہے جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے، جسے چاہے ملا کر عطا کرے، اور جسے چاہے کچھ بھی نہ عطا کرے۔ کون ہے جی وہ؟ اللہ تعالیٰ۔ تو جس طرح شادی کے 1-2 سال بعد اولاد نہیں ہوتی، ہم سارے کا سارا الزام بیٹی پر لگا دیتے ہیں، ہمیں اپنے بیٹوں کا بھی طبی معائنہ کروانا چاہیے، اور جب ہم یہ کام کریں گے تو طلاق کا تناسب کافی حد تک نیچے آ جائے گا۔ اسی طریقے سے طلاق کا آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں دوسرا، جبکہ مجموعی طور پر 7واں سبب وہ کیا ہے کہ مایوسی سے مراد کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ نے ہمیں ایک اصول دیا۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ بلا شبہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کی آپس میں اصلاح کیا کرو۔ میں اکثر و بیشتر ایک جملہ بولتا ہوں اور وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ جب میں اپنی سگی بیٹی کے 10 گناہ، اس کی 10 غلطیاں معاف کر سکتا ہوں، تو مجھے
اپنی بہو کی کم از کم 5 غلطیاں تو معاف کرنی چاہیے۔ بیوی اگر راستے سے ہٹی ہوئی ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ تحقیق کر لو، پہلے مرے ہوتے ہو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ 2 غلطیاں کرتے ہیں ہم شادی کرتے وقت۔ پہلی غلطی، رشتہ طے کرنے میں جلدی، جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ جائیے 40 سال 50 سال پیچھے، معاملہ 6 مہینے تک مؤخر ہو جاتا تھا۔ اچھا جی سوچنے سمجھتے ہیں، اچھا وہ سوچ سمجھ نہیں ہوتی تھی، وہ ایک دوسرے کے بارے میں تحقیق ہوتی تھی، اور اس انداز سے تحقیق ہوتی تھی کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ پہلی تو بات یہ کہ پہلے تحقیق کر لیں، لیکن اگر کچھ انکشافات شادی کے بعد ہوئے تو آخری حد تک کوشش کی جائے کہ مایوس ہونے کی بجائے معاملات کو سدھارا جائے۔ یہ میں اگلے نقطے میں بیان کروں گا کہ اس سدھار کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے۔ اور جب کوئی بھی شکل ایسی نہ رہے، صحابہ کرام کی زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں، جب کوئی بھی راستہ ایسا نہ بچے اصلاح کا، پتہ چل جائے کہ معاملہ سدھرنے والا نہیں ہے، تو پھر آخری ہتھیار طلاق ہے۔ یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دینا شروع کر دی۔ 7واں سبب کیا ہے؟ مایوسی اصلاح سے۔ او جی یہ ناقابل اصلاح ہے، یاد رکھیے ناقابل اصلاح لوگوں کا تناسب آج کے دور میں بھی 20% سے کم ہے۔ کہتے ہیں ہمارے پنجابی زبان میں عادت پئی کڑی نو نہ گئی بڈھی اڑی نو، او جی جنہوں ماں پیو نہیں سدھار سکیا انہوں بندہ کی سدھارے گا۔ ایسی بات کوئی نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی بچی کو ایک اچھا ماحول ملے، پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ، جہاں ضرورت پیش آئے وہاں پر سختی بھی کی جائے تو وہ سدھر جاتی ہے۔ ہاں ایک غلطی کی طرف میں اشارہ ضرور کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ ہمارے بگڑے ہوئے آوارہ لڑکے جنہوں نے ساری زندگی ہڈ حرامی کی زندگی بسر کرنی ہے، جن کی راتیں جاگتے ہوئے اور دن سوتے ہوئے گزرنے ہیں، جنہوں نے ہاتھ پاؤں توڑ کے زندگی بھر کوئی کام نہیں کرنا، اگر آپ یہ کہیں کہ جس ظالم کو آپ 20 22 25 سال تک ماں باپ نہیں سدھار سکے، اس کو 20 22 یا 25 دنوں یا ہفتوں یا مہینوں میں آ کر ایک بیگانی بچی سدھار لے گی، یہ حماقت تو ہو سکتی ہے، یہ کبھی سدھار نہیں ہو سکتا۔ 8واں سبب جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا اصل موضوع ہے، اور وہ کیا ہے؟ میاں بیوی کے معاملات میں غیر ضروری مداخلت۔ میرے جملوں پر غور کیجئے گا، ہم سارے خاندانوں کے ساتھ جڑے ہیں نا۔ شادی 2 افراد کے درمیان نہیں ہوتی بلکہ 2 خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں کہ وہی لڑکی جو میری والدہ کو شادی سے پہلے اس کی مثالیں دی جاتی تھیں، لڑکی دیکھ کر آتی ہے نا ہماری خواتین، ماشاءاللہ تبارک اللہ، قد ویکھو جی میں سرو دا بوٹا ہوندا ہے، نک ویکھو جی میں تلوار ہوندی ہے، اور آنکھ اس کی دیکھو جیسے چشمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور گلاں ہوندیاں دیکھو جناب جس طرح سکری سیب ہوندا ہے، اور جو ہی نکاح ہوا رخصت ہو کے گھر آئی وہ ڈائن بن گئی۔ اور یقین جانیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں باقاعدہ ثبوت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ میں ذاتی طور پر ایسے کیس بھگتا چکا ہوں کہ شادی ہوئی 4 سال گزر گئے، کتنا عرصہ سی؟ 4 سال تک میاں بیوی کو اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت نہیں ملی۔ میرے پاس کیس آئے، بچے چھوٹے چھوٹے، لڑکی کی عمر 18 نہیں 19 سال ہوگی، لڑکا 20 نہیں تو 22 سال کا ہوگا۔ مجھے پہلے انہوں نے فون کیا، استاد جی آپ سے مسئلہ ڈسکس کرنا ہے، ہمارے گھر کا معاملہ بڑا خراب ہے، ہم تو طلاق تک پہنچ گئے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ اچھا جب وہ میرے پاس آئے تو ساتھ 8-10 افراد۔ میں نے کہا تسی کون ہوئے؟ ایک کہتا میں کڑی دا ماما، دوسرا میں منڈے دی اماں، تیسری میں لڑکے دی پھوپھی، چوتھی میں کڑی دی تائی۔ میں کہا باہر بہو جی ایسا گل کرنی ہے۔ میں نے کہا تم نے کیا بات کرنی ہے؟ معاملہ میاں بیوی کا ہے، تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ اور لو جی ساڈے بچے نے سانوں پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا پتہ چل جائے گا۔
میں نے بٹھایا، لمبی بات ہے مختصر کرتا ہوں، وقت کے اندر بات کو سمیٹنا ہے۔ میں نے بٹھایا اور بٹھاتے ہی میں نے پہلی بات یہ کہی لڑکے سے، میں نے کہا کیا خیال ہے تمہارے درمیان طلاق کروا دیں؟ چھوٹا سا بچہ 5-6 مہینے کا، پھول کی طرح بڑا پیارا بچہ، گول مول، بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا کیا خیال ہے دونوں کی طلاق کروا دیں، بچ جاؤ گے؟ کہنا استاد جی میں تو مر جاؤں گا اس تو بغیر۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا طلاق کروا دوں؟ استاد جی تہاڈی مہربانی کو رستہ کڈو۔ اچھا جب دونوں کی باتیں سنی تو باتیں کیا، یہ اماں نے آ کیا، یہ تائے نے آ کیا، یہ چاچی نے آ کیا، یہ پھپھی نے آ کیا، یہ ماسی نے آ کیا، یہ بھیناں نے آ کیا۔ اور میں نے کہا پاگل دیو پترو تہاڈا آپس جڑا رولا ہے وہ دسو۔ کہنے لگے جی ساڈا آپس کے رولا ہی کوئی نہیں، آپس میں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، میں ذاتی طور پر ایک ایسی خاتون کو جانتا ہوں جس کا بیٹا بیرون ملک ہے اور یہ ظلم کی انتہا ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اب اس خاتون نے وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ 15 سے 16 منٹ اگر تم نے اپنے شوہر کے ساتھ فون پہ بات کر لی تمہاری خیر نہیں ہے، تے تینوں ایڈا ہی اپنے پتر دا خطرہ سی تے ویاہنی نہیں سی ہے۔ ذاتی طور پر میرے قریبی عزیزوں میں نئی نئی شادی ہوئی، میں نے کہا چلو تمہاری دعوت ہے میاں بیوی کی، اس نال مائی ٹری ہے۔ میں ہاں جی تسی کدھر؟ اہے پتر زمانہ بڑا خراب ہے، میں کہا تیرے کول جی آندے جاندے نے، کوئی میرے پتر نو پٹھی مت نہ دے دے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 60%، بلکہ یہ میں نے پرسنٹیج کم بتائی ہے سونی صاحب، 70-80% سے زیادہ طلاقوں کا سبب میاں بیوی کا آپس کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، دوسرے آ کر خراب کرتے ہیں۔ پنجابی زبان میں مثال ہے، رڈی واسدی یہ زمانہ وسن نہیں دیتا، بہت بڑا سبب ہے۔ اور میں اس موقع پر ضرور یہ تذکرہ کرنا چاہوں گا، یہ میرا ایک چیلنج ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں پالا پوسا جوان کیا، اس سے بڑا کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ اور اپنی سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کا رشتہ عنایت فرما دیا۔ جاؤ تاریخ، سیرت، حدیث کی کتابوں میں سے کوئی ثبوت لا کر دکھاؤ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدھ مسئلے کے علاوہ، میرے سامنے 2 مثالیں موجود ہیں میں یہاں دوں گا نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ان کی زندگی میں کبھی مداخلت کی نہیں ہے۔ او جی ماں پیو نو مار چھڑیے، بھائی تمہیں کون کہتا ہے؟ بیٹے کی شادی کی ہے نا، ان کو ان کی زندگی جینے دو، جہاں جا کے آپ کو محسوس ہو کہ بھئی معاملات گڑبڑ کی طرف جا رہے ہیں، ان کے درمیان فساد بڑھ رہا ہے، انتشار پیدا ہو رہا ہے، خرابی پیدا ہو رہی ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، ماحول کے مطابق یہ اپنی زندگی نہیں بسر کر رہے۔ ہن صاف اور سیدھی بات ہے، اگر ایک آدمی دے گھر دے وچ 4 بیٹیاں جوان ہون، کیوں جی 4 بیٹیاں جوان ہوں اور اس کا بیٹا صبح 10 بجے تک اپنے کمرے کا دروازہ ہی نہ کھولے، کیا یہ مناسب بات ہے؟ فجر کی نماز نہ پڑھے، کوئی اچھی بات ہے؟ نہیں۔ اس حد تک ہم اصلاح تو کر سکتے ہیں، لیکن اور یہاں ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا، میں نے پتہ میری گل تو بڑی بھاڑی لگنی ہے، اس معاملے میں خواتین سب سے زیادہ کام خراب کرتی ہیں۔ شادی سے پہلے وہی بہو جو بڑی اچھی لگتی ہے، شادی کے بعد پتر دے اس بغیرت نو طلاق، میں تیرے واسطے رشتے ڈھونڈ لواں گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولو، نہیں بولنا، اس واسطے کہ تمہیں سبق ملیا ہے، ماما لبدیاں نہیں، ابے تے درختاں نہ لگے نے نا، کی حال ہے؟ کو ٹرک الٹ گیا باہر ابیاں دا۔ باپ کا کردار کیا ہوتا ہے؟ بہو کا 100% قصور ہے، باپ کو پتہ ہے، لیکن باپ کا کردار کیا تھا؟ جب کر پاگل دا پتر نہ ہوئے تھے، کی ہو گیا؟ نو ہے میری ایڈی چنگی ہے، نہیں خدمت کر دیے، 2 لفظ بول کے نہ مر چلے ہیں، اگوں ڈرتے میں بھی تو ساری عمر سنتا ہی رہا نا۔ یہ باپ کا کردار ہے۔ بیٹی اگر اٹھ کے آ گئی ہے نا تو ماں کا کردار سنیے، زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں، تو یہ بے فکر رہو میں ساری عمر تینوں بہا کے کھوا لواں گی۔ کھلا سکتا ہے کوئی؟ راضی خوشی بیٹی آئے، اللہ کی قسم سال بیٹھی رہے تکلیف نہیں ہے، لیکن اگر لڑ جھگڑ کر آئے 1 منٹ قیامت ہوتا ہے۔ باپ کا کردار کیا ہے؟ پتر صبر کر، کچھ نہیں ہوتا، وعدے گھاٹے گھراں جو ہو ہی جاندے نے، میں سمجھاواں گا، جو آئی میرا ایڈا ماڑا نہیں، انشاءاللہ تیرا گھر آباد ہو جائے گا۔ تو
8واں سبب کیا ہے؟ خاندان کے افراد کی مداخلت. اور اس مناسبت سے میں ضرور ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ فتنہ سازوں سے بچ کر رہیں. کچھ لوگ فارغ ہوتے ہیں ان کاموں کے لیے، جن کا کام ہی میاں بیوی کو آپس میں لڑانا ہوتا ہے. ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو کچھ بتایا، بیوی کو کچھ بتایا، اور میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. لے ہم میری تھی عیاشیاں کر دی پھر دی بھی تو اتنے جناب گزارا کرن دی بڑی مشکل تھے. بھائی صاف اور سیدھی بات ہے، تیری بیٹی اگر عیاشی کری تو تیرا داماد بھی تو حرام کما رہا ہے نا. تو ایسے لوگوں سے خبردار رہیں. بالکل اسی طریقے سے طلاق کے اسباب میں سے 9واں سبب لڑکی اور لڑکے کے برے دوستوں کی مداخلت. چونکہ معاملات نازک ہیں، میں ایک خاص حد سے زیادہ بات نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لم تر المتحابین مثل النکاح. میاں بیوی کے رشتے کی اساس اور بنیاد محبت ہوتی ہے. اور جملہ نوٹ کیجئے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں نہ مقابلہ ہوتا ہے نہ مطالبہ ہوتا ہے. محبت میں صرف قربانی ہوتی ہے. تفصیلات کا وقت نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مثالی شوہر نہ آج تک دنیا میں آیا، نہ قیامت تک آ سکے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر کی چار دیواری کے اندر داخل ہوتے، کائنات کے امام سید الانبیاء سید کائنات اور جناب جبریل جن کے دروازے پر آ کر اجازت مانگتا ہے وغیرہ وغیرہ، ساری کی ساری حیثیتیں دروازے سے باہر گھر داخل ہوئے، بیویوں کے شوہر اور بچوں کے باپ. اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ احادیث مبارکہ میں آتا ہے اج ساڈی مردانگی کے خلاف ہے، وہ میں مرد ہو کے بھانڈے دھوواں، میں مرد ہو کے کپڑے دھوواں. اللہ کی قسم اٹھا کے آتا ہوں، ذاتی بات کر رہا ہوں، ان ہاتھوں سے سارے کام کیا اور کوئی شرمندگی نہیں ہے. کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں اپنی بیویوں کا، ازواج مطہرات کا، اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. وہ تو ایڈا ہی تھلے لگے، تو تھلے نہیں نہ لگا تے تاں ہی تیناں کولو کھلا، تیناں نے تیرے کو کھلا لیا تے چوتھی دے پیچھے لگا پھرنا پیا. یہ جو برے دوست ہوتے ہیں، یہ جو بری سہیلیاں ہوتی ہیں، دونوں طرف، میں کسی ایک طرف کی بات نہیں کرتا، یہ تباہی اور بربادی مچاتے ہیں. یاد رکھیے، گھر آپ کا اپنا ہے، آپ نے اپنی زندگی خود گزارنی ہے. جب آپ برے دوستوں یا بری سہیلیوں کے مشورے پر چلیں گے تو جب آپ کا گھر برباد ہوگا، کسی نے تو انہوں ٹکر نہیں جے پکا کے دینا، کسی نے تو انہوں کپڑے نہیں جے دھو کے دینے، یہ سارے کے سارے کام خود ہی کرنا پڑتے. 10واں اور آخری سبب وہ ہے جادو. یاد رکھیے، میں کیوں آپ لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ صبح و شام کے اذکار، یہ سونے جاگنے کے اذکار، یہ 5 وقت کی نماز اور 5 وقت کی نماز کے بعد کے اذکار، یہ ایک حفاظتی حصار ہیں. ایسا دائرہ رب کائنات ارد گرد لگا دیتے ہیں کہ کوئی جادو، کوئی تعویذ اثر کر ہی نہیں سکتا. میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا دن رات کام ہی یہ ہے، لے میں بھرا کو رشتہ منگیا، انہیں مینوں نہیں دیتا، فلاں جگہ کڑی ویاہ دیتی، میں اتنے وسن نہیں دینا، بھاویں مینوں 10 لاکھ روپیہ کسی سنیاسی نوں دینا پے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 102 میں اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ فرمایا کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. انسانی تاریخ کا بدترین جادو وہ ہے جس سے میاں اور بیوی کے درمیان علیحدگی کروائی جائے. لہذا ان ظالموں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس راستہ ایک ہی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، صبح و شام کے اذکار کریں، سونے جاگنے کے اذکار کریں، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار کا اہتمام کریں. ان اذکار سے آپ اپنے سارے معاملات کس کے سپرد کر دیں گے؟
تو جب اللہ کے سپرد معاملات کریں گے اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں طلاق کے نسبات پر غور کر کے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا اس میں بہتری ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی خامی ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔